ویلکم ٹو PMSCSS.com یوٹیوب چینل۔ پاکستان افیئرز لیکچر سیریز کا آج کا ٹاپک دی خلافت موومنٹ ہے۔ دی خلافت موومنٹ فریڈم موومنٹ کے حوالے سے اور تقریباً تمام کمپٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے موسٹ امپارٹنٹ ٹاپک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دی خلافت موومنٹ۔ دا انسٹیٹیوشن آف کیلیفیٹ کے ساتھ انڈین مسلمز کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، کیونکہ 19th سینچری میں انڈین مسلمز کو اپنی پاور سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے۔ سو انڈین مسلمز اسٹارٹ ٹو سی آٹومن امپائر ایز اے لاسٹ سروائیونگ سمبل آف مسلم گلوری، جو مسلم گلوری کا ایک آخری نقطہ ہے، ایک آخری سمبل ہے، اس کے طور پر ایسوسیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں انڈین مسلمز دا انسٹیٹیوشن آف کیلیفیٹ کو ان آٹومن ٹرکی۔ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں دا برٹنز اور ترکی یہ ہمیشہ سے صدیوں یہ الائز رہے ہیں، لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں یہ الائنس ریورس ہو جاتا ہے جب ترکی آٹومنز حمایت کا اعلان کرتے ہیں جرمنی کی، اور جرمنی وہ جنگ ہار جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے، ٹریٹی آف سیوریز، اس میں بنیادی طور پر ترکی کی ڈس ممبرمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور مختلف جو آٹومن ایریاز تھے ان سے نئی کنٹریز بنانے کی بات کی جاتی ہے، اور وہ ایگریمنٹ سائن کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ڈیٹیل سے آپ ہماری ویب سائٹ PMSCSS.com پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ٹریٹی کے سائن ہونے کے بعد انڈیا میں پروٹیسٹ مزید آرگنائز ہو جاتی ہے۔ اس والے سے جو ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا رول ہے، جو آفن اگنور کیا جاتا ہے یا نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہسٹری کی بکس میں بھی، اور خاص طور پہ جب ہم کمپٹیشن کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم آئیڈیالوجیکل رول ہے اور ان کی ڈائریکشنز بہت اہم ہیں۔ یہ کیسے ہیں یہ آپ جب یہ پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں بال گنگادھر تلک جو کانگریس لیڈر تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ انگریزوں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، اور اس کے لیے یہ ایک مانگ رکھتے ہیں کہ جو انڈین سولجرز ہیں جو فرسٹ ورلڈ وار میں پوری دنیا میں برٹن کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ان کو انڈین آرمی میں کمیشنڈ کیا جائے۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کچھ دوسرے لیڈر جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، وہ کھل کر انگریز کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم پوائنٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے رول کے حوالے سے کہ جو خلافت کا ایشو تھا، اور یہ پوری خلافت موومنٹ تھی جو آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل تھی، اس میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس حوالے سے ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ ڈائریکشن اوور رول کر دی جاتی ہے آل انڈیا مسلم لیگ میں کی کونسل میں۔ اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے یہ ہم اس کے جو خلافت موومنٹ کی ریزلٹس ہیں وہاں جا کر ڈسکس کریں گے۔ اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح ایک لیٹر لکھتے ہیں گاندھی جی کو، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خلافت موومنٹ میں جو میسز کی عوام کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ابھار رہے ہیں، یہ فریڈم موومنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ بنیادی طور پر جو ریلیجیس سینٹیمنٹس تھے وہ مسلمز کے تھے، ہندوز کے نہیں تھے۔ اس کے باوجود قائد اعظم جو ریلیجیس ٹچ ہے، جو مذہبی ٹچ ہے، وہ دینے سے اوائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی گاندھی خاطر میں نہیں لاتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ کہنا تھا کہ جو انڈین لیڈرز ہیں irrespective آف دیئر ریلیجیس انکلائنیشن، انہیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے انڈین ایشوز پہ، اور انہیں انڈیا کی فریڈم کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، ان کا مین فوکس یہ ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری سائیڈ پہ گاندھی جی وہ کھل کے سپورٹ کر دیتے ہیں، وہ انکنڈیشنل سپورٹ کی آفر کر دیتے ہیں جب وہ ملتے ہیں لارڈ چیمفرڈ سے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک اہم رول ہمیں نظر آتا ہے وہ وار ختم ہونے کے بعد آتا ہے، یعنی وار سے پہلے وہ برٹن کے ساتھ انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ مسلم ایجیٹیشن ٹو پروٹیکٹ دی انسٹیٹیوشن آف کیلیفیٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور مسلم ایجیٹیشن کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے پہلے بات ہوئی کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لیٹر لکھا کہ ہمیں ریلیجیس سینٹیمنٹس کو یوز نہیں کرنا چاہیے پرٹیکولرلی فار پولیٹیکل ریزنز، اس وارننگ کو بھی صحیح سے رسپانڈ نہیں کرتے بلکہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ہمیں مہاتما گاندھی نظر آتے ہیں۔
البتہ خلافت موومنٹ میں ہمیں ایک ریلیجیس ہارمنی کی فضا نظر آتی ہے جب مسلم لیڈرز وہ گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سٹیپ لیتے ہیں کہ چونکہ گائے ہندوؤں کے نزدیک ایک سیکرٹ حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا وی ول ناٹ سلاٹر کاؤز فرام ناؤ آن. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو علماء کلاس ہے اس کا رول بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے، اور a large number of the leaders of the خلافت موومنٹ they were from the علماء کلاس. خلافت موومنٹ کے ایونٹس میں سب سے اہم ایونٹ خلافت کمیٹی کا قیام ہے جو 20 مارچ 1919 میں ممبئی میں جس کی فارمیشن ہوتی ہے، اور اسی کے فالو اپ کے طور پہ آل انڈیا خلافت کانفرنس کا قیام عمل میں آتا ہے دلی میں 23 نومبر 1919 میں. اور یہ جو آل انڈیا خلافت کمیٹی ہے اس کے ممبرز کی جو لمیٹیشن رکھی جاتی ہے وہ 300 ہے کہ خلافت کانفرنس کے ممبرز فقط 300 ہوں گے. اور جو ایک ہندو مسلم جوائنٹ کمیٹی بنائی جاتی ہے اس کے لیڈر گاندھی کو ہی اناؤنس کیا جاتا ہے، یعنی گاندھی بنیادی طور پر ایک سینٹرل لیڈر کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں بیکاز آف دی خلافت موومنٹ. لیکن وہاں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ مولانا حسرت موہانی وہ ایک ریزولوشن لے کے آتے ہیں کہ ہمیں یورپین گڈز کو بائیکاٹ کرنا ہے، لیکن اس ریزولوشن کو اپوز کرتے ہیں، پرٹیکولرلی پرسنل لیول پہ اپوز کرتے ہیں گاندھی. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی خود نان کوآپریشن موومنٹ کو لانچ کر دیتے ہیں. ایک بہت اہم سوال کہ کانگریس میں بہت مرکزی حیثیت تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، لیکن وہ اس کانگریس سے انڈین نیشنل کانگریس کی ممبرشپ سے ریزائن کر دیتے ہیں. آخر وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے وہ ریزائن کرتے ہیں؟ وہ بھی خلافت موومنٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو ناگپور سیشنز تھے اور اس سے پہلے کلکتہ سیشن تھا، 1919 کا کلکتہ سیشن اور 1920 کا ناگپور سیشن کانگریس کا، اس میں 7 پوائنٹ ریزولوشن پاس کی جاتی ہے جس کو جناح قائد اعظم محمد علی جناح اپوز کرتے ہیں، لیکن دونوں سال ان کی جو سفارشات ہیں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور اس کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کی ممبرشپ سے ریزائن کر دیتے ہیں. اس کے بعد خلافت موومنٹ میں ایک اور کہہ لیں کہ سب موومنٹ کہہ لیں یا ایک باقاعدہ سے ایک بہت بڑی موومنٹ تھی نان کوآپریشن موومنٹ، وہ لانچ کی جاتی ہے جسے لیڈ کرتے ہیں گاندھی. اور یہاں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ بہت لاجیکل ہمیں نظر آتی ہیں. وہ نان کوآپریشن موومنٹ کی وہ پروویژنز جو پریکٹیکل نظر آتی ہیں ان سے تو اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹریم اور امپریکٹیکل میجرز کی طرف نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹائٹلز دیے برٹنز نے مختلف انڈین لیڈرز کو، مختلف انڈین پرسنالٹیز کو، ہم انہیں سرنڈر کر دیں، ہم جو آفیشیل دربارز ہیں، جو برٹش کورٹس ہیں اس میں نہ جائیں، اسے اٹینڈ نہ کریں، اور عراق میں جو انڈینز وہاں سرو کر رہے ہیں وہ وہاں سے واپس آ جائیں. لیکن جب سکولز کی، کالجز کی، لا کورٹس کی بات کی جاتی ہے اور فارن گڈز کے بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے، وہاں قائد اعظم محمد علی جناح اس کو اپوز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ریپلیسمنٹ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کسی قسم کی بھی اللاجیکل، الریشنل اپروچ نہیں اپنانی چاہیے اپنی اسٹرگل میں. خلافت موومنٹ کا جو ہائی پوائنٹ ہے وہ اس وقت آتا ہے جب علی برادرز کا ٹرائل ہوتا ہے خالق دینہ ہال کراچی میں، اور وہاں انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی مدر بی اماں وہ وہاں اپیئر ہوتی ہیں اور وومنس کو، تھاؤزنڈس آف وومنس کو لیڈ کرتی ہیں وہاں پروٹیسٹ میں. یہ ایک کہہ لیں کہ ہائیسٹ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے خلافت موومنٹ کا. خلافت موومنٹ اینڈ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن میں ایک بہت اہم فیکٹر موپلا اپرائزنگ ہے اگست 1921 کی، جب مالابار ساؤتھ انڈیا میں ایک ایریا ہے مالابار، وہاں کے جو مسلم موپلاز ہیں وہ اپنے ہندو لینڈ لارڈز کے خلاف ایک سٹرگل کا آغاز کرتے ہیں، اور ہندو لینڈ لارڈز کی کلنگز اور لوٹنگ کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک جو ہندو مسلم ہارمنی کی ایک فضا قائم ہوتی ہے وہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو نان وائلنس کی اپروچ تھی گاندھی کی اس کی بھی یہ وائلیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور بہت اہم سٹیپ ایک ایونٹ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے 5 فروری 1923 میں، جب
ایک گاؤں ہے چورا چوری، وہاں پولیس مین وہ ان آرمڈ پروٹیسٹرز پہ فائر اوپن کرتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں 20 پولیس مینز کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گاندھی ون سائیڈلی نان کوآپریشن موومنٹ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس طرح وہ خلافت موومنٹ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو الٹیمیٹ ریزن بنا خلافت موومنٹ کے اینڈ ہونے کا وہ یہ تھی کہ جو گرینڈ نیشنل اسمبلی ہے ترکی کی، وہ اکتوبر 1924 میں خود اناؤنس کر دیتی ہے کہ ہم جو انسٹیٹیوشن آف کیلیفیٹ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مولانا آزاد یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو ترکی کے اور جو ترکی کے لوگوں کے ڈیسیژنز ہیں ان کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے، اور انڈین مسلمز کو ترکی کے بجائے اپنے فیٹ اور اپنی انڈیپینڈنس کے لیے، اپنی فریڈم کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ خلافت موومنٹ کے سٹارٹ میں جو بات قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، خلافت موومنٹ کے اختتام پر مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہمیں اس سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریزلٹس کیا تھے خلافت موومنٹ کے؟ اس میں نیگیٹو اگر ریزلٹس کی بات کریں ان میں ہجرت موومنٹ ہے، جو فروری 1921 میں مولانا محمد علی جو اناؤنس کرتے ہیں، جس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمز کو افغانستان میں جو کہ ایک اسلامک مسلم کنٹری ہے وہاں مائیگریٹ کر دینا چاہیے، لیکن افغانستان اور افغان رولرز اپنے بارڈرز کو بند کر دیتے ہیں اور مسلمز کو وہ ویلکم نہیں کرتے۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں نے چیپلی اپنی پراپرٹی بیچ دی تھی، لیکن جب افغانستان نے انہیں الاؤ نہیں کیا اور وہ واپس آئے تو انہیں بہت زیادہ فائنینشیل اور ایگزسٹینشیل ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا مسئلہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا تھا، جو تاریخ میں پہلی بار لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس نے اور تمام ہندو اور مسلم لیڈرز نے اسے ایکسیپٹ کیا۔ کچھ خلافت موومنٹ کے لیڈرز، جن میں خاص طور پہ ڈاکٹر سیف الدین کچلو ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور خلافت موومنٹ کے لیڈرز بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ان نیسیسری سٹیپ تھا، کیونکہ ہندو مسلم ہارمنی ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ ایسی رہے گی، لہٰذا یہ ان نیسیسری سٹیپ تھا۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ایک کہہ لیں کہ پولیٹیکل وکٹری ہے مسلمز کی، وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اہم ترین چیز یہ تھی کہ دی آل انڈیا مسلم لیگ واز ویکنڈ۔ اور جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اپروچ تھی، پھر اس کے بعد وہ کانگریس سے ریزائن کر دیتے ہیں، اور وہ جو ڈائریکشن دے رہے تھے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا یہ آپ دیکھیں گے جب آپ پوری اس موومنٹ کا ایک جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اس کا جو لاجیکل کانسیکوینس ہے وہ نظر آئے گا، اور اس کا لاجیکل کانسیکوینس یہی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کمزور ہو جاتی ہے۔ پازیٹیو پوائنٹس میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ ہوا کہ جو مسلم لیڈرز تھے، اور اس مسلم لیڈرز کے علاوہ جو اوورآل انڈین لیڈرز تھے، انہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل ہوا ان پرسپیکٹیو آف میس ایجیٹیشن، آرگنائزنگ پروسیشنز، کنڈکٹنگ اسٹرائکس، اور پھر بہت سے لیڈرز جیل بھی گئے۔ تو اس کا الٹیمیٹلی فار دا فریڈم، فار دا اسٹرگل آف پاکستان 1940s میں جا کے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر خلافت موومنٹ کے مین لیڈرز کی بات کریں تو ان میں حاجی جان محمد چوٹانی ہیں، مولانا عبد الباری، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر سیف الدین کچلیو، مولانا حسرت موہانی ہیں۔ لیکن ان لیڈرز کا نام باقاعدہ طور پر میں نے اس لیے بھی مینشن کیا کہ ہماری جو ہسٹری کی پاکستان اسٹڈیز کی بکس ہیں ان میں ہمیں کچھ لیڈرز کا نام اس لیے نہیں نظر آتا کیونکہ یا تو وہ 1920s میں فوت ہو گئے جیسے مولانا عبد الباری ہیں، یا یہ کہ پاکستان موومنٹ کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا بعد میں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ لیکن اگر خلافت موومنٹ کی بات کریں تو ان لوگوں کا رول بہت زیادہ سینٹرل تھا۔ تو اس طرح ہمارا یہ خلافت موومنٹ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے اگر آپ مزید ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ pmscss.com وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔